الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد المولى حسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصر إلى وجه علي عبادة. سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. مسلمان ملت برادران ملت اسلامیہ، میرے ہمسن بھائیوں، میری آواز اگر آپ حضرات کے اذان عالیہ پہ جا رہی ہے، آپ حضرات کے کانوں میں جا رہی ہے، جو بھی حضرات دور دراز تشریف رکھتے ہیں اور میری آواز کو سن رہے ہیں، ان سے التماس ہے کہ برائے کرم اگر اپنی کوئی ضروریات سے فارغ ہو چکی ہوں امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں، لیکن پھر بھی جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنی تعداد کا افسوس مت کیجیے گا، کیونکہ اگر ہم تعداد کے حساب سے ہونے والے ہوتے، کم تر ہو کر کے کمزور پڑنے والے ہوتے تو ہم کربلا میں 72 ہو کر کے مر گئے ہوتے. لیکن آج اگر ہم تعداد کے حساب سے نہیں مرے ہیں، زندہ ہیں، تو اس کا صرف اور صرف معجزہ وہ ہے، یہ ہے کہ مجلس حسین ہے. انسان محترم، میں نے آپ کے سامنے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے. رسول اسلام نے بارہا اس حدیث کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور آپ لوگ بارہا علماء اعلام سے سنتے رہتے ہیں، لیکن اپنے کم علمی کی بنیاد پر، اپنے جاہل ہونے کی بنیاد پر، بس تھوڑا بہت والدین کی دعاؤں سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے اور شہزادی کونین کی عطا سے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ آپ کے سامنے نظر کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ اپنے یہاں ہونے کا ثبوت دیجیے گا اور توجہ سے سنیے گا کہ رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. جو بھی حضرات کل مجلس میں میری موجود تھے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عبادت کرنا ذکر ہوتا ہے، اگر ذکر سے عبادت ہوتی تو آدم کے ذکر سے عبادت ہو سکتی تھی، وہ سب سے پہلے دنیا میں آئے تھے. ابراہیم کے ذریعے سے عبادت ہو سکتی تھی، انہوں نے کعبہ بنایا تھا، انہوں نے ذبح عظیم ادا کیا تھا، انہوں نے خدا کے دکھائے ہوئے خواب کو سچا کیا تھا. آپ جناب اسماعیل سے کہہ سکتے تھے کیونکہ جناب ابراہیم کے ساتھ ساتھ رہے وہ، جناب اسحاق، ارے جناب یوسف سے کہہ دیتے وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، جناب نوح سے کہہ دیتے سب سے زیادہ عمر پائی تھی. لیکن سارے کے سارے انبیاءوں کا نچوڑ ایک طرف تھا، لیکن علی بن ابی طالب کا صرف ایک طرف تھا. میں نے مجلس میں بیان کیا تھا آپ کو کہ کس طریقے سے سارے کے سارے انبیاءوں کے وارث علی بن ابی طالب ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہ کس طریقے سے اگر انبیاءوں کو ضرورت پڑی ہے اپنی مشکل کشائی کی تو انہوں نے علی بن مشکل کشا کو بات کیا. تو پھر جس کو انبیاء کی ضرورت پڑ رہی ہے، انبیاء کو جس شخص کی ضرورت پڑ رہی ہے، جس شخصیت کی ضرورت پڑ رہی ہے، اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں. تو کیوں نہ اس کے ذکر سے ہماری مجلسوں کی عبادت ہو، اور پھر کیوں نہ آنے والے وقت میں اسی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جس طریقے سے کل سوال پیدا ہوا تھا کہ نبیوں کے چہرے کی طرف ہم دیکھ سکتے تھے، خدا کا ذکر کر سکتے تھے، خدا کے ذکر سے عبادت ہو سکتی تھی، خدا کے ذکر سے عبادت ہے، لیکن اب مجلسوں کو زینت بھی خدا کے ذکر سے ہے، نبیوں کے ذکر سے بھی مجلسوں کو زینت ہے. لیکن آج آپ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کہیے تو ہم قرآن کو دیکھ لیں. بھائی اعتراض آپ سنیے، اب یہاں پر اعتراضات کیسے ہو رہے ہیں، میں اعتراضات کا جواب کس طریقے سے دینا چاہ رہا ہوں کبھی علمی کی بنیاد پر. جب اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جو یہ کہہ دیتے کہ
دیکھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت ہے نا، لیکن اس میں 3 ثواب ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ۔ قرآن کے پڑھنے کا الگ ثواب ہے، قرآن کو سننے کا الگ ثواب ہے، قرآن کے حروف کو دیکھنے کا الگ ثواب ہے۔ تو یا نبی اللہ آپ قرآن تک کہہ سکتے تھے، اچھا چلیے آپ نے قرآن کو نہیں کہا، آپ کہہ دیتے کہ آپ عالم کی طرف دیکھ لیجئے، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ چلیے عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت تو ہے، لیکن کمتر عبادت ہے، میں مان رہا ہوں کمتر عبادت ہے عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا، لیکن اگر میں عالم کے چہرے کی طرف دیکھوں گا تو اگر میں اس کی طرف دیکھوں گا تو میرے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ میں اس سے سوالات کروں، وہ مجھے جوابات دے گا، ایسے ہم دونوں کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے عالم کی طرف نہیں کہا، آپ نے علی کا ذکر کر دیا۔ پھر میں سوال کروں گا کہ چلیے عالم کی طرف نہیں کہا، خانہ کعبہ کا ذکر کر دیتے، کم سے کم کہ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، النظر الی کعبۃ عبادت، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، کیونکہ کعبہ وہ مقام ہے کہ جس مقام سے زمین کی ابتدا ہوئی ہے، سب سے پہلے زمین وہیں سے بننا شروع ہوئی ہے، وہ خدا کا گھر تھا، وہ خدا کا بنایا نبی کا بنایا ہوا گھر تھا، اس کی طرف نظر کرنا عبادت کہہ سکتے تھے آپ، لیکن آپ نے کیوں نہیں کہا؟ چلیے اچھا ٹھیک ہے، کعبے کا نہیں کہا، آپ نے نہ تو قرآن کا ذکر کیا، نہ عالم کا ذکر کیا، نہ کعبے کا ذکر کیا، والدین کا ذکر کر دیتے۔ ارے النظر الی والدین عبادت، اپنے والدین کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، وہ اس لیے کیونکہ اگر بیٹا یا بیٹی اپنے ماں کی طرف یا باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے اگر دیکھ رہے ہیں اور والدین بھی پلٹ کر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ عبادت ہوتی ہے۔ تو ان کا کہہ دیتے، والدین کا بھی کیوں نہیں کہا؟ تو اب یہاں پر میں اعتراضات کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے پڑھنے کا ثواب الگ ہے، سننے کا ثواب الگ ہے، دیکھنے کا ثواب الگ ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو صرف اور صرف قرآن میں ثواب آئے گا، کعبے کی طرف دیکھیں گے تو کعبہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا ہے، کعبہ پاک تو ہے لیکن پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پاک تو رہے گا لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن چلیے آپ نے کعبے کا ذکر نہیں کیا، میں اب یہ جواب دوں گا کہ کعبہ جو ہے پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لیکن والدین کی بات آتی ہے تو والدین کی بات یہ ہے کہ والدین آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تب آپ کیا کیجئے گا؟ والدین کا چھوڑیے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں، عالم ملتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وقت آنے پر وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ایسا کیا کریں کہ ہم کو یہ ساری کی ساری خوبیاں ایک ہی جگہ آ کر کے مل جائیں؟ تو میں اب یہ بات کہوں گا کہ جب آپ کو ساری کی ساری خوبیاں ایک ہی مقام پر چاہیے ہیں تو آئیے ہم رسول کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ علی کے چہرے کی طرف عبادت کیجئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں قرآن پڑھوں تو عبادت ہو جائے گی، کعبے کو دیکھوں تو بھی عبادت ہو جائے گی، والدین کو دیکھوں تو بھی عبادت ہو جائے گی، اپنے عالم کو دیکھوں تو بھی عبادت ہو جائے گی۔ تو نبی نے کہا کہ سنو ذرا غور کرو، انا و علی ھذہ ابواب ھذہ الامہ، میں علی دونوں اس امت کے باپ ہیں، لیکن اگر تم کو باپ کی زیارت کرنی ہے تو تم بھی علی کو دیکھ سکتے ہو۔ یا علی انت بمثل کا کعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی جیسی ہے، لیکن اگر اب تم کعبے کی بھی زیارت کرنا چاہتے ہو، کعبے کے دیکھنے کا بھی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کر سکتے ہو۔ اب میں کہوں گا کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو یا نبی اللہ اب میں عالم کے علی کا کیا جوڑ آئے گا؟ تو میں رسول اسلام پھر کہیں گے کہ اگر تمہیں عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے تو دیکھو میری ایک حدیث اور ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ بات تمام ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اعتراض ہوا کہ میں قرآن کو دیکھ لوں تو میں کیسے علی ابن ابی طالب کو دیکھوں گا؟ قرآن کی بات آ جائے گی تو رسول اسلام کی پھر وہی حدیث ہے کہ انی تارک فیکم ثقلین و کتاب اللہ و اہل بیت و عترتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن میرے اہل بیت، اگر ان کے ساتھ وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ارے وہ قرآن جس کو دیکھنے کی تم بات کر رہے ہو وہ اس کا دیکھنا تو عبادت ہے، لیکن وہ تمہیں سوالوں کے جواب دے دے گا، لیکن یہ قرآن صامت بھی چھوڑے جا، قرآن ناطق بھی چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس سے اگر تم سوال کرو گے تو یہ جواب بھی دے دے گا اور طریقہ بھی بتا دے چلے جائے گا۔ سوال دیجیے علی ابن ابی طالب، یہ وہ شخصیت ہے
کہ جن کے فضائل کو یکجا کرنا، اکٹھا کرنا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اور یقین جانیے کہ علی کے فضائل اگر آپ پڑھانے میں لگ گئے تو آپ کافر ہو جائیں گے، لیکن وہی اگر علی بن ابی طالب کے فضائل آپ گھٹانے میں لگ گئے تو بھی آپ کافر ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ کوشش کیجیے کہ جتنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جتنا علماء اعلام بیان کر رہے ہیں، انہی باتوں پہ توجہ کیا جائے۔ اب بات صاف ہو گئی کہ نہیں صاف ہو گئی کہ بھائی علی سنت کے باپ ہے، علی محمد سنت کے باپ ہیں۔ اب اگر آپ کو باپ کی بھی زیارت کرنی ہے تو بھی آپ علی بن ابی طالب کی زیارت کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر کعبے کی زیارت کرنی ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، تو آپ علی کو بھی دیکھ لیجیے کیونکہ علی کی منزلت کعبے کی جیسی ہے۔ آپ کو اگر عالم کی زیارت کرنی ہے تو آپ بھی علی بن ابی طالب کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ رسول کی حدیث ہے انا مدینۃ للعلم وعلی لا بہار۔ آپ کو اپنے والدین کی زیارت کرنی ہے تو بھی آپ رسول کی حدیث پر عمل کر سکتے ہیں کہ انا وعلی حاضر ابواب العظم، میں علی اس امت کے باپ ہیں۔ عزیزان محترم، جب ساری کی ساری خوبیاں علی بن ابی طالب میں آ کر کے جمع ہو رہی ہیں تو مجھے الگ الگ دروازوں پہ بھٹکنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ میں ایک در پر آ کر کے علی بن ابی طالب کے دروازے پر آ کر کے ٹھہر جاؤں، ساری کی ساری عبادت میری آ کر کے مکمل ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد والی میں نے کل ایک بات پیش کی تھی کہ امیر المومنین کے لیے یہ بات کمتر ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ علی خدا منوا لے، اپنے آپ کو منوا لے لیکن خدا نہ منوائے۔ علی جو بھی کام کرتا ہے وہ توحید کے لحاظ سے کرتے ہیں، عدل کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ اور اب جس طریقے سے امیر المومنین نے چور کی انگلیاں کاٹی، چور کی انگلیوں کو کاٹنے کے بعد اس کو جوڑا اور پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھو اب جب میں نے انگلیوں کو کاٹا یہ تو قدرت کی طرف سے، خدا کی طرف سے عدل تھا، لیکن میں جب انگلیوں کو جوڑ رہا ہوں یہ میرا فضل ہے۔ لیکن اب یہیں پر بات نہیں تمام ہو رہی ہے، لوگوں نے علی کے فضائل کو سن کر کے، ہمارے یہاں سے بھی یہ معاشرہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے یہاں ترقی کرنے لگ جائے، کوئی شخص باہر کا آدمی آ کر کے آپ کی تعریف کرنے لگ جائے، آپ کے گاؤں کے، آپ کے قبیلے کے کسی لڑکے کی، تو ہر انسان کی یہ بات ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ خوشی پیدا ہوگی، کہیں نہ کہیں اس کے لیے برا بھی ہوگا۔ اب جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ اگر کوئی لڑکا مولویائی پڑھنے چلا گیا کسی مدرسے میں، تو پڑھتے پڑھتے اس نے جب واپس لوٹ کر کے آئے گا مہینہ بھر بعد، 6 مہینہ بھر بعد، تو آ کر کے کہے گا اپنے چچا سے، اپنے ماموں سے، اپنے کسی رشتے داروں سے، گاؤں والوں سے کہ آپ یہ جو چیز کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ پھر وہی گاؤں والا کہے گا ارے تمہارے گاؤں میں سکھانے ہمارے سامنے ایسے ٹہلتے تھے۔ تو یہ باتیں جب ہوتی تھیں تو ہر انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے سے کمتر سمجھے گا لیکن اس کے عہدے کو نہیں سمجھ پائے گا۔ لوگ جو مدینے میں رہا کرتے تھے، کوفے میں رہا کرتے تھے امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے، تو لوگوں میں خوشی بھی تھی لیکن کہیں نہ کہیں بغض بھی تھا علی بن ابی طالب کا۔ تو میں نے کل بغض والوں کی باتیں بتائی تھی، آج بھی کچھ بغض والوں کی باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ ایک طائفہ تھی کہ جو کہ اسلام کے امیر المومنین کی بہت بڑی دشمن، بہت بڑی دشمن، اور کچھ اسلام کے ماننے والے بھی علی کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اور جب یہ اسلام کے ماننے والے علی کے دشمن تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا ہمیشہ ہمیشہ ہر سیکنڈ ہر لمحہ یہ چاہتے تھے کہ علی کو جو ہے کمتر دکھایا جائے، علی کو کمزور دکھایا جائے۔ لیکن اب وہ ان کو یہ نہیں بات پتا ہے کہ جس کا ہاتھ جد اللہ ہو اسے کون کمزور کر سکتا ہے۔ انسانی محترم، لوگوں کی یہ چال چلی کہ ایسا ہے، علی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں ساری کی ساری بات جانتا ہوں۔ علی نے جو ہے وہ سلونی کا دعویٰ کیا ہے کہ سلونی قبل ان تفتونی، جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں، چلا جاؤں، اور میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کہا چلو ایسا ہے، علی کا امتحان لیتے ہیں، یہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں، تو کیوں نہ چلو ان کا امتحان لیا جائے، ان کو پتہ کیا جائے کہ کیا واقعی یہ بات کہہ رہے ہیں یا اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک طائفہ تھی کہ جو کہ اسلام کے امیر المومنین کی بہت بڑی دشمن، بہت بڑی دشمن، اور کچھ اسلام کے ماننے والے بھی علی کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اور جب یہ اسلام کے ماننے والے
اب جب یہ بات ہو گئی تو ایک ضعیفہ کے پاس ہے جو کہ امیر المومنین کو اسلام سے بہت خوبصورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ انہوں نے کہا جا کر کے کہ سنا ہے کہ تم اسلام کے دشمن ہو، علی کے دشمن ہو؟ کہا ہاں ہم بھی ہیں۔ کہا چلو نا، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، کچھ ایسا کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے علی کو ذلیل کیا جائے، علی کو ذلیل کیا جائے۔ اب انہوں نے پلان بنایا، پلاننگ کرتے کرتے، مشورہ کرتے کرتے، اس ضعیفہ کا ایک لڑکا تھا، اب یہ ارادہ ہوا کہ اس کو جو ہے وہ ایک تابوت میں لٹایا جائے، جنازے میں لٹایا جائے، لٹانے کے بعد علی سے کہا جائے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ علی جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سب جان رہے ہیں، ذرا یہ پتہ چل جائے کہ تابوت میں لیٹنے والا زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ اب یہ لوگ لے کر کے آئے، آنے کے بعد علی سے کہا یا علی نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ مولانا نے کہا سوچ لو۔ کہاں علی وہ ایک ضعیفہ ہے، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کا جوان بیٹا تھا، بڑا افسوس ہوا ہمیں بھی، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ موجود ہیں تو آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ مولانا نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ امام آئے، آنے کے بعد اس ضعیفہ کی طرف چہرہ کر کے کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تھا؟ کہا ہاں میرا بیٹا تھا۔ کہا انتقال کر گیا؟ کہا ہاں علی انتقال کر گیا۔ کہا تو انتقال کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، نماز پڑھائی جاتی ہے۔ میرے مولانا نے کہا نماز پڑھا دوں؟ کہا ہاں یا علی پڑھا دیجیے۔ پھر دوبارہ کہا پڑھا دوں؟ کہا یا علی پڑھا دیجیے۔ کہا سوچ لو، پڑھا دوں؟ کہا ہاں پڑھا دیجیے۔ میرے مولانا نے ایک مرتبہ کہا چلو ٹھیک ہے سب بنا لو۔ جیسے ہی سب بنی، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا تھا، نماز تمام ہو گئی، مولا جانے لگے۔ اب جب مولا ہٹ کر کے جانے لگے، لیکن جب نماز ہو رہی تھی نا تو پہلے ہی کے زمانے کے لوگ تھے، ایک دوسرے کو کونی ماری، یہ دیکھو علی نماز پڑھا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ علی کو یہ مسائل کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن علی کا یہ مسائل یہ ہے کہ علی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جان رہا ہوں، لیکن علی کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ اس میں زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ اب انہوں نے دیکھو زندہ کی نماز پڑھا دی ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی مردہ نہ ہو تب تک نماز جنازہ، نماز میت واجب نہیں ہوتی۔ علی نے واجب کے خلاف کام کیا۔ اب جیسے نماز تمام ہو گئی، میرے مولا پلٹ کر کے جانے لگے اور پلٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا خبر ہے کہ تم نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ نماز جنازہ صرف اور صرف مردے کی ہو سکتی ہے، ذرا ایک مرتبہ چادر ہٹا کر کے تو دیکھو۔ چادر جیسے لگانا تھا کہ جو زندہ لیٹا تھا وہ مردہ ہو چکا تھا، اب جب دیکھا کہ وہ مردہ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، تو ایک مرتبہ ضعیفہ رونے لگی، روتے روتے علی کے قدموں میں گر گئی۔ گرنے کے بعد کہتی ہے مولا مجھے معاف کر دیے گا، اے علی مجھے معاف کر دینا، میں ان کے بہکاوے میں آ گئی تھی اور میرے دل میں آپ کے لیے بغض تھا، اس کے لیے مجھے معاف کر دے اور میرے بیٹے کو بحیات کر دے۔ کہا مرنے کے بعد کوئی نہیں زندہ ہوتا، تم لائی تھی، میں نے تم سے 3 مرتبہ پوچھا تھا میں پڑھا دوں، تم نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ یا علی مجھ سے غلطی ہو گئی، یا علی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اب علی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اب جیسے ہی میرا مولا اس سے قریب آیا، قریب آنے کے بعد اب جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ افضل کہ علی افضل، عیسیٰ افضل کہ علی افضل، تو آئیے میں اس بات کا بھی ثبوت دے دیتا ہوں کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ عیسیٰ کی بات تھی کہ عیسیٰ جب بھی کبھی مردوں کو زندہ کرتے تھے، عیسیٰ مسیحا جس وجہ سے بنے تھے، عیسیٰ جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اٹھانے کے بعد کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، لیکن مولا نے ایک مرتبہ اس کی قبر پر ٹھوکر ماری، ٹھوکر مارنے کے بعد کہتے ہیں قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ارے وہ عیسیٰ تھے کہ جو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے خدا کا سہارا لیتے تھے، یہ وہ علی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے صرف اور صرف ٹھوکر کا سہارا لیتا ہے۔ جو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے صرف اور صرف ٹھوکر کا سہارا لیتے ہیں۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا علی زندہ تھا تو اسے مردہ کیوں کیا، اب مردہ تھا تو اسے زندہ کیوں کیا؟ علی بابر کی آواز دیں گے، ہمارے سوال کا جواب دیں گے کہ دیکھو شریعت کا یہ قانون ہے، شریعت کا یہ اصول ہے
کہ جب تک مردہ نہ ہو جائے تب تک نماز نہیں پڑھائی جا سکتی. اب اس کا مردہ ہونا اس بات کا عدل تھا کہ جب تک وہ مردہ نہ ہو جائے تب تک نماز نہیں ہوگی، لیکن اس کا زندہ کر دینا یہ میرا فضل ہے. اس کا زندہ ہو جانا یہ میرا فضل ہے. عزیزان محترم، علی کے فضائل، علی کی فضیلت، میرے مولا کی زندگی وہ کچھ لمحات میں گزری ہے کہ جن لمحات میں قدم در قدم لوگ یہ چاہتے تھے صرف اور صرف علی کو جو ہے نیچا دکھایا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب میرے مولا کے اندر شہادت ہوئی تو ممبروں پر ان کے خطیب آ کر کے میرے مولا کے خلاف آتے. موضوع کو زندہ کرنے کی بات ہے، میں نے خصوصی طور پہ اسی لیے اس موضوع کو اپنے لیے عنوان سخن قرار دیا تھا. لیکن ایک مردوں کو زندہ کرنے کی وراثت سے وہ صرف امیر المومنین کے پاس نہیں تھی، بلکہ حسین جو کہ والد سے انبیاء تھے ان کے پاس بھی عیسیٰ والی تھا اپنے بابا سے ملی وراثت. آج 4 محرم ہے. 4 محرم کس سے منسوب ہے؟ یہ منسوب ہے امام حسین کے سب سے عزیز دوست جناب حبیب بن مظاہر سے. مرتبہ کا واقعہ ہے، اس میں مسائل شروع کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جناب حبیب جو کہ امام کے بہت خاص دوست تھے، جناب حبیب کے والد جو کہ رسول اسلام کے کافی عزیز تھے، تو جناب حبیب نے مرتبہ ارادہ کیا کہ میرے مولا کو دعوت پر بلائیں رسول اسلام کے ساتھ. ان کے والد نے رسول اسلام کو جو ہے وہ دعوت نامہ دیا، رسول نے قبول کیا. قبول کرنے کے بعد کہا کہ میں مغرب کے بعد تمہارے گھر مہمان ہوں گا. اب حبیب کے دل میں یہ خوشی ہے کہ میرا دوست مجھ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، میرا دوست میرا مہمان ہونے جا رہا ہے. حبیب ابن مظاہر ہر لمحہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا حسین آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، کیا رسول آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ان سے انتظار برداشت کیوں ہو رہا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا کہ حسین رسول اسلام کے ساتھ آ رہے ہیں، اتنی تیزی سے گھر سے نیچے کی طرف آئے کہ حبیب سیڑھیوں سے گر گئے. سیڑھیوں سے گرنے کے بعد حبیب ابن مظاہر کا اسی وقت انتقال ہو گیا. حبیب ابن مظاہر اس وقت انتقال کر گئے کیونکہ والدین کے دل پر بہت صدمہ گزرا کہ ہمارا بچہ کہ حسین سے ملنے کی اتنی خواہش کر رہا تھا، حسین کے آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا، لیکن پھر بھی رسول ہمارے گھر مہمان ہو رہے ہیں، رسول کو ہم نے دعوت دی ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ رسول کی دعوت، رسول کی خوشی، حسین کی خوشی ہمارے غم میں آنے کے بعد تبدیل ہو جائے. حبیب ابن مظاہر کو ایک حجرے میں رکھ دیا. حبیب ابن مظاہر ایک حجرے میں تھے. رسول آئے، میرا مولا جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کے گھر میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد کہتا ہے چچا یہ بتائیے حبیب کو کھانا. انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، حبیب آ جائے گا، آؤ بسم اللہ کرو. کہا نہیں، پہلے مجھے اپنے دوست سے ملنا ہے. حبیب کہاں ہے؟ بہت اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد اس کے بعد حبیب ابن مظاہر کے والد نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، حبیب اس دنیا میں نہیں ہے. ایک مرتبہ میرا مولا نے کہا کہ کہاں ہے حبیب، مجھے اس کے پاس لے چلیے. جیسے حبیب کے پاس گئے، حبیب کے پاس جانا تھا، کیا دیکھا کہ حبیب باحیات اس حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں یہ بات کہی تھی کہ یہ بات زیب دیتی ہے تنہا حبیب کو، 2 بار ایک حسین پہ جا دے چکے ہیں. سن محترم، حبیب ابن مظاہر کون ہیں؟ واقعی اگر ہم کو دوستی کا درس لینا ہے تو ہم کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کربلا اٹھا کر کے دیکھیں اور دیکھیں حبیب ابن مظاہر کی زندگی کیا ہے. ضعیفی کا عالم ہے. ضعیفی کا عالم ہونے کے بعد بھی جیسے ہی حبیب ابن مظاہر دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے، امام کا قاصد آیا. میں حسین کا قاصد ہوں، کربلا سے آیا ہوں. میں مولا کا نام سننا تھا کہ حبیب کے جسم میں لرزہ آیا. لرزہ آنے کے بعد حبیب دروازے میں پہنچے. جیسے میرے مولا کے خط کو لیا، خط کو لینے کے بعد بوسہ لیا، آنکھوں سے لگایا. آنکھوں سے لگانے کے بعد جیسے ہی کھولا، کیا دیکھا کہ اے حبیب تم پر حسین سلام کہتا ہے. اے حبیب تمہارا دوست نرخ آدم میں گر چکا ہے. اے حبیب زہرا کا لال اکیلا ہو چکا ہے. اے حبیب تم میری مدد کو آؤ.
देखिए हबीब इब्न मज़ाहिर की कितनी अजमत है कि जिसे हुसैन खुद खत भेज करके बुलवा रहे हैं, हबीब मेरी मदद को, ए हबीब इतना ध्यान रखना ज़ैनब भी मेरे साथ आई हुई है, हमारे साथ बच्चे भी आए हुए हैं, ए हबीब हमारी मदद को आओ। जैसे ही हबीब की सौजा हबीब के पास आई, कहा रोने का सबब क्या है, क्या खत खैरियत तो है, मेरे मौला का खत आया था। हबीब ने सारा खत बयान किया। उसकी सौजा कहती है कि तुमने क्या सोचा है, मैं क्या बताऊँ, मेरी ज़ईफ़ी है, अब मैं ज़ईफ़ी में करबला जाकर के क्या करूँगा। तो एक मरतबा सौजा कहती है कि अच्छा ठीक है तुम घर में बैठो, मैं चली जाती हूँ, तुमने ही अभी बताया ना कि ज़ैनब आई हुई है, हो सकता है मैं ज़ैनब की कोई मदद कर जाऊँ। एक मरतबा हबीब रोने लगे, रोते रोते कहते हैं हाय कितना मसलूम हो चुका है वो हुसैन कि जिसकी मदद को बहुत तरह से निकल के जाएगी। हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा ऐ मेरे गुलाम मेरी सवारी को तैयार करो, कूफे के हालात सही नहीं है, मैं दूसरे रास्ते से जाता हुआ तुमसे फला मकाम पर मिलूंगा। गुलाम सवारी को लेकर के कूफे के बाहर निकल आया। हबीब को आने में देर हो गई। एक मरतबा उसने गुलाम ने कहा ऐ मेरे आका के घोड़े, देखो मेरा आका अगर नहीं आया ना तो तुम मुझे हुसैन की मदद को लेते चलना, शायद मेरी कुर्बानी कुछ मेरी ज़िंदगी में काम आ जाए। एक मरतबा जैसे ही सुनना था कि हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा कि तुम गुलाम होते हुए भी मेरे आका के ऊपर जान देने के लिए राजी हो, जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। एक मरतबा हबीब का गुलाम कहता है ऐ आका जब ज़िंदगी भर जिंदा रहने की बारी आई थी तो आपने मुझे सहारा दिया, अब हुसैन के नाम पर मरने की बारी आ रही है तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, अब मैं भी आपके साथ जाना चाह रहा हूँ। हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे ही करबला के करीब पहुंचे, कूफे की जानिब से गर्द नमूदार होती हुई आ रही थी। एक मरतबा मेरे मौला हुसैन कहते हैं अब्बास बढ़ कर के आगे बढ़ो, देखो मेरा हबीब दोस्त आ रहा है, मेरा अजीज आ रहा है, ऐ अली अकबर थोड़ा आगे बढ़ो, हबीब का इस्तकबाल करो, देखो मेरा हबीब आ रहा है। एक मरतबा जैसे ही हबीब मेरे मौला के करीब आए, करीब आने के बाद मेरे मौला ने हबीब को गले लगाया, ज़ारो कतार रोने लगे, रोते रोते एक जुमला कहते हैं ऐ हबीब बचपन में जब तुमने मुझे बुलाया था तो तुमने मेरे लिए दावत का इंतजाम किया था, लेकिन ऐ हबीब तुम मुझे माफ कर दो, अब जब हुसैन तुम्हें बुला रहा है तो हुसैन तुम्हें पानी तक नहीं पिला सकता है। ऐ हबीब तुम्हें पता है 4 मुहर्रम को हमारे खैमे दरिया के किनारे से हटा लिए गए, ऐ हबीब 7 मुहर्रम के बाद से हमारे खैमों में पानी खत्म हो गया। ऐ हबीब जरा गौर से सुनो, बच्चों की अलतश की सदाएं आ रही है। ऐ हबीब क्या तुमने कभी सोचा था कि हुसैन इस तरीके से नज़ग़े यादा में गिर जाएगा। ऐ हबीब देखो ये हुसैन अकेला हो चुका है। ऐ हबीब तुम्हारा शुक्रिया, ऐ मेरे बचपन के दोस्त, तुमने मेरी एक आवाज़ पर लब्बैक कहा। हमारे आज़ाद को अपनी बात का मुश्किल परेशान जो मखलूस में उनके पास जहाँ पे जितने मौजूद मौजूद हैं उन सब के नेक भी हाजात पूरा फरमा, हमारे आंसुओं को रुमाल फातिमा ज़हरा से फरमा, शहज़ादी कौनैन की क़ब्र के तामीर होने के असबाब इमाम ज़माना ने सलाम के ज़ुहूर का अजीब फरमा, हम सब को उनके आवाज़ में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।